بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دن کی بات ہے کہ ایک یہودی مسلمانوں کی بستی کے قریب سے گزر رہا تھا، اور یہودی نے اپنے دل میں سوچا کہ میں مسلمانوں کی بستی میں جاتا ہوں اور مسلمانوں کو جا کر ان کے جو علماء ہیں ان سے بدظن کروں گا اور ان کے دین کے متعلق شکوک و شبہات جو ہے مسلمانوں کے دلوں میں ڈالوں گا۔ چنانچہ یہ یہودی اس نیت سے یہ ارادہ لے کر مسلمانوں کی بستی میں داخل ہو گیا۔ جب بستی میں داخل ہوا تو دیکھا کہ سامنے ایک چرواہا بکریاں چرا رہا ہے۔ یہودی نے کہا کہ میں اس جاہل چرواہے کو پکڑتا ہوں، اس سے ملاقات کرتا ہوں اور اس کو میں دین سے دور کرنے کی کوشش کروں گا، شکوک و شبہات اس کے دل میں ڈالوں گا، علماء سے بدظن کروں گا۔ چنانچہ یہ اس ارادے سے اس بستی میں داخل ہو گیا اور جا کر اس چرواہے سے ملاقات کی اور اس سے جا کر کہنے لگا کہ میں مسلمان ہوں، مسافر ہوں۔ اور باتوں باتوں میں اس نے چرواہے سے کہا کہ یار دیکھو ہم مسلمان ہیں اور ہمارا جو قرآن مجید ہے یہ کتنا مشکل ہے، اس میں ایک جیسی آیتیں کئی جگہ پر ہے، آیتوں کا تکرار ہے، اس کے 30 پارے ہیں، اس کا یاد کرنا ہمارے لیے بہت مشکل ہے، کیوں نہ اس میں سے تکرار والی آیتیں ختم کر دی جائیں، اس سے قرآن پاک مختصر بھی ہو جائے گا اور اس کا یاد کرنا بھی ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو اس چرواہے نے کہا کہ ہاں تیری بات تو بالکل ٹھیک ہے۔ اب یہ یہودی دل میں خوش ہونے لگا کہ چرواہے پر میرا وار چل گیا ہے اور چرواہا میرے جال میں پھنسنے والا ہے اور میری بات اس پر اثر کر رہی ہے۔ چنانچہ چرواہا اس یہودی کی بات خاموشی سے سنتا رہا۔ جب یہودی خاموش ہو گیا تو چرواہے نے یہودی سے کہا کہ میرا بھی ایک سوال ہے۔ یہودی نے کہا کہ پوچھو کیا سوال ہے؟ تو چرواہے نے کہا کہ تیرے بدن میں بھی اعضاء کا تکرار ہے، یعنی ایک سے زیادہ عضو ہیں، تو کیوں نہ ان کو بھی کاٹ کر جو ہے کم کر دیا جائے۔ تو یہودی نے کہا کہ وہ کیسے ہے؟ تو اس مسلمان چرواہے نے کہا کہ تیرے 2 ہاتھ ہیں، 2 پاؤں ہیں، تو ان کو ایک ہاتھ کو ایک پاؤں کو کاٹ دیا جائے، ایک ہاتھ سے بھی کام چل جائے گا، ایک پاؤں سے بھی کام چل جائے گا۔ تیری 2 آنکھیں ہیں، ایک آنکھ کو نکال دیا جائے، ایک آنکھ سے بھی نظر آ جائے گا تو ایک آنکھ کو کم کر دیا جائے۔ تیرے 2 کان ہیں، ایک کان سے بھی انسان سن سکتا ہے، ایک کان کو کاٹ دیا جائے تو ایک کان سے انسان سنے گا۔ تو اس لیے یہ انسان کے جسم میں، تیرے جسم کے اندر جو اعضاء کا تکرار ہے تو ایک اس کو کم کر دیا جائے، تیرے جسم کا بوجھ بھی ہلکا ہو جائے گا اور آسانی بھی ہو جائے گی۔ چنانچہ یہودی اس چرواہے کی یہ بات سن کر وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا اور بھاگ نکلا، اور ساری زندگی یہ سوچتا رہا کہ جب مسلمانوں کے چرواہے کا یہ عالم ہے تو مسلمانوں کے جو علماء ہیں ان کے افکار کیا ہوں گے۔ تو اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مسلمان کو اپنے دین پر جو ہے کامل یقین ہونا چاہیے، اپنے علماء پر اعتماد ہونا چاہیے۔ آج کل یہود و نصارہ نے بہت سارے جال بچھائے ہوئے ہیں، یہودیت نے، عیسائیت نے، اور اسی طرح قادیانی ہے، رافضی ہے، اور بھی کئی سارے فتنے ہیں، فرقے ہیں، انہوں نے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے جال بچھائے ہوئے ہیں۔ تو مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے دین پر استقامت کے ساتھ اور چٹان بن کر کھڑا ہو کہ کوئی اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے، کوئی اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کرے تو مسلمان کو اپنے دین پر اتنا اعتماد ہو کہ یہ اس چرواہے کی طرح اس یہود و نصارہ کے اور فتنوں سے اور مختلف جو ہے فتنے ہیں ان کے جال سے نکل جائے اور اپنے دین پر سچا اور کامل اور یقین کر کے کھڑا ہو اور اس کو اعتماد ہو کہ میرا دین سچا ہے،
اور میں سچا مسلمان ہوں، تو اگر اس طرح انسان یہود و نصارہ کے جال سے نکلے گا اور اس چرواہے کی طرح کامل یقین کے ساتھ اپنے دین پر کھڑا رہے گا تو انشاءاللہ کوئی بھی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، کوئی بھی اس مسلمان کو گمراہ نہیں کر سکے گا۔ تو اس لیے مسلمان کو اپنے دین پر یقین اور اعتماد ہونا چاہیے، اپنے علماء پر اعتماد ہونا چاہیے۔ یہود و نصارہ کے بچھائے ہوئے جال سے مسلمان نکل کر اور اپنے پیارے نبی، اپنے قرآن مجید، اپنے دین اسلام کے پرچم تلے آ جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں آ جائے تو اور یہود و نصارہ کے جال سے بچ کر نکل جائے۔ تو مسلمان کو چاہیے کہ دین پر استقامت دکھائے اور ہر قسم کی گمراہیوں سے بچنے کی کوشش کرے، اور اللہ پاک سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالی ہمیں یہود و نصارہ کی سازشوں سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالی ہمیں کامل سچا پکا مسلمان بنائے، اور جب تک زندگی ہے اللہ تعالی ایمان پر قائم و دائم فرمائے، اور جب دنیا سے جائیں خاتمہ ہو تو ایمان کی حالت میں ہو۔